अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी सूरह राद शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सिपारा नंबर 13 है। अमा अब्रियू। सूरह राद मदनी सूरत है और इसमें 43 आयात हैं। इसके कलमात 855 हैं। हुरूफ इसमें 2506 हैं और रुकू इसमें कुल 6। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा। ये एक बड़ी किताब की आयात है और जो कुछ आप पर और आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है बिल्कुल सच है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने बगैर सतूनों के आसमानों को ऊंचा खड़ा कर दिया जो तुम देखते हो, फिर अर्श पर कायम हुआ और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक एक मुद्दत मुकर्ररात तक गर्दिश करता रहेगा। वही सारे उमूर का इंतजाम करता है, आयात खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने रब के सामने हाजिर होने का यकीन कर लो। और वही है जिसने जमीन को फैला दिया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा कर दिए और इसमें हर किस्म के मेवों से दो दो किस्म पैदा किए। रात को दिन से छुपा देता है, बेशक उसमें फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और जमीन में किस्म किस्म के टुकड़े हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, और अंगूर के बाग हैं और खेती और खजूर के दरख्त हैं। बाज में बहुत सी शाखें होती हैं और बाज में कम, हालांकि पानी सबको एक ही मिलता है और एक को दूसरे पर फलों में हम फौकियत देते हैं। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और अगर आपको ताज्जुब हो तो इनका यह कौल काबिल ताज्जुब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असरिनो पैदा होंगे। ये वही लोग हैं जो अपने रब को नहीं मानते और उन्हीं लोगों के गलों में तौक डाल दिए जाएंगे और यही लोग दोज़खी होंगे, हमेशा इसी में रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये काफिर लोग आफियत से पहले मुसीबत का मुतालबा करते हैं, हालांकि इनसे पहले अजाब के बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं। और आपका रब तो लोगों को बख्शने वाला है बावजूद उनके जुल्म पर, और बेशक आपका रब अजाब देने में भी बहुत सख्त है। और ये काफिर कहते हैं इस रसूल पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई सिवाय नबी के। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। अल्लाह ही जानता है कि किस औरत के पेट में क्या है, और पेट के सुकड़ने और बढ़ने को भी खूब जानता है, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। वही जाहिर और पोशीदा चीजों को जानता है, अजमत वाला और आली मर्तबा वाला है। बराबर है कि तुम में से जो चुपके से बात करे और जो पुकार कर कहे, और जो रात को कहीं छुप जाए और जो दिन में चले फिरे। हर शख्स के लिए फरिश्ते हैं जो बदलते रहते हैं, कुछ उसके आगे और कुछ उसके पीछे, कि वो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। वाकई अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदले। और जब अल्लाह किसी कौम पर मुसीबत डालना चाहे तो उसके हटने की कोई सूरत नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई उनका मददगार नहीं रहता। और वही तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी होता है और उम्मीद भी, और वही बादलों को ऊंचा करता है जो पानी से भरे होते हैं। और रात उसकी तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करता है और फरिश्ते भी उसके खौफ से। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहे गिरा देता है। और वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं जबकि वो बड़ी कुव्वत वाला है। बेशक अल्लाह ही के लिए खास है सच्चा पुकारना, और अल्लाह के सिवा जिनको ये पुकारते हैं वो उनकी दरख्वास्त को इससे ज्यादा मंजूर नहीं कर सकते जितना पानी उस शख्स की दरख्वास्त को मंजूर करता है जो अपने हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए है ताकि वो उसके मुंह तक आ जाए, और वो उसके मुंह तक आने वाला नहीं। और काफिरों की दरख्वास्त करना महज बेअसर है। और अल्लाह ही के सामने सब झुकते हैं जो भी आसमानों में है और जमीन में है, खुशी और नाखुशी से, और उनके साए भी सुबह और शाम। फरमा दीजिए कि आसमानों और जमीन का रब कौन है। आप कह दीजिए कि अल्लाह है। आप कहिए कि क्या फिर तुमने अल्लाह को छोड़कर उनको कारसाज बनाया जो खुद अपने नफा नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। फिर ये भी पूछो कि क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हैं। या क्या उन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया ऐसों को जिन्होंने अल्लाह की सी कोई मखलूकात पैदा की है, फिर उनको एक जैसा मालूम हुआ पैदा करना। कह दो अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही यकता है, गालिब है। अल्लाह ने आसमान से मींह बरसाया, फिर इससे अपने अपने मकदार के मुताबिक नाले बह निकले। फिर बहाल आया वो सैलाब, झाग फूला हुआ,
اور جن چیزوں کو آگ میں زیور یا سامان بنانے کے غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل آ جاتا ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، سو جو میل کچیل تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے رب کا کہا مانا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہوں تو سب کا سب اپنی رہائی میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ استغفر اللہ۔ تو جو یہ جانتا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا یہ آدمی اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بس نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے ملانے کا حکم اللہ نے کیا ہے ان کو ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چپکے سے بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ اس جہان میں انہی لوگوں کا نیک انجام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں ہوں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے اور عاقبت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں بجز متاع قلیل کے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو ایمان لے آئے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، اسی طرح ہم تم کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تم پر وحی کی ہے پڑھ کر سناؤ، اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس میرا جانا ہے۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کی مسافت جلدی جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کرایا جاتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر بات یہ ہے کہ سارے امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا مومنین کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے آدمیوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے سبب بلا آتی رہتی ہے یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہتوں کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، تو میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ پھر کیا وہ جو ہر متنفس کے اعمال سے باخبر ہے وہ اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے شرکا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کا نام تو لو۔ کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ استغفر اللہ۔
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہیں اور جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے، تو تم کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، ایک ایک حکم خاص ہے۔ اگر تم علم و دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش پر چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دی، اور یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم آپ کو کوئی عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا تمہاری زندگی پوری کر دیں اور پھر عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر چار طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ اور اللہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سی چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ ہمارا سورہ رعد جو ہے ہماری مکمل ہوئی، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے اور صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔